حضور کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کی زندگی میں، اپنے والد کی زندگی میں ان کو کرخت آواز میں بات کیا کرتا تھا، ان کی نافرمانی کرتا تھا، ان کی بات نہیں مانتا تھا، ان کو بڑی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، لیکن اب مجھے اپنے اس گناہ پر بڑی نادم اور پشیمانی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی ترتیب رکھی ہے کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طریقے ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 3 طریقے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے استغفار کیا کرو، والدین کے لیے استغفار کی دعا کیا کرو، اور یہی بات رب رحمان نے اپنے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر سکھائی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ سب سے پہلے مجھے بخش، اور اس کے بعد فرمایا میرے والدین کو بخش۔ سورہ نوح کے اندر 29ویں پارے میں فرمایا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تو ان الفاظ میں دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے بخش اور میرے والدین کو بخش۔ اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھا کریں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اور آخر میں دعا پڑھتے ہیں، تو آپ دعا میں پڑھ لیا کریں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر آپ یہ دعا وہاں پڑھ لیں گے، 2 حق آپ کی طرف سے پورے ہو جائیں گے۔ نماز پڑھنے کا حق تو ادا ہوگا ہی، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ تو ایک طریقہ کیا بتایا کہ ان کی حق میں دعائے مغفرت کیا کرو۔ جو تم نے ان کی زندگی میں ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اللہ اب بھی معاف کر دیں گے۔ فرمایا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ و خیرات کیا کرو، جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرو۔ اپنی 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا کرو، قرآن پڑھ کے ان کے لیے دعا پڑھو، ان کے لیے ذکر کر کے ان کے لیے دعا کرو، درود پاک پڑھ کے ان کے لیے دعا کرو، مساکین کے درمیان ان کو کپڑے پہنا کر، ان کو کھانا کھلا کر، اور مساجد کی مدارس کی تعمیر کروا کر، ان کے اندر خرچ کر کے، رفاہی کاموں میں خرچ کر کے ثواب اپنے والدین کے لیے بھیج دیا کرو۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان مر جاتا ہے اور اس کا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، اب وہ قبر میں نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ کوئی اور عمل کر سکتا ہے۔ فرمایا 3 چیزیں انسان دنیا میں ایسی کر کے آتا ہے کہ وہ قبر میں پڑا ہوتا ہے، ابدی نیند سویا ہوتا ہے، لیکن رب رحمان اس کو پھر بھی عمل کا ثواب دیتے رہتے ہیں۔ ان میں سے فرمایا ایک نیک صالح اولاد بھی ہے۔ تو آج ہم نے ایک فریضہ خود ادا کرنا ہے، دوسرا خود فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ادا کرواتے جائیں گے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو نیک صالح بنا کر جائیں گے، اس راستے پر، اس سمت پر چھوڑ کر جائیں گے، کل وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گی۔ لیکن اگر ہم نے اس کا راستہ ہی غلط اس کا انتخاب کیا، برے راستے کی طرف اس کو چھوڑ کر گئے، تو کل ہمارے لیے بجائے رحمت کے وہ عذاب بن جائے گا۔ جتنے گناہ وہ کرے گا، اس گناہ کا عذاب اس کو بھی ملے گا، اور ہم اپنی قبروں میں پڑے ہوں گے، قبروں میں ہمیں اس کا گناہ بھی ہمیں ملے گا۔ تو سب سے پہلا فریضہ تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح سمت کی طرف چلا کر جائیں۔ اور تیسری چیز فرمایا جو تمہارے والدین کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے دوست و احباب تھے، عزیز و اقارب تھے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرو۔ جیسے والد کے دوست و احباب ہوتے ہیں، چچا ہے، تایا جان ہے، پھپھا جان ہے، یا محلے کے دوست و احباب ایسے ہیں جو آپ کے والد کے ساتھ بیٹھا اٹھا کرتے تھے، ان کو کمپنی دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپے لگاتے تھے، ان کی دلجوئی کے لیے بیٹھا کرتے تھے، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب ایسے دیں گے جیسے تم اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور چوتھی چیز علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کیا کریں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین کی نظر شفقت کے ساتھ، اچھی نظر کے ساتھ، محبت کی نگاہ کے ساتھ اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے، رب رحمان اس کو ایک مقبول حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، جس کے والد اس دنیا میں موجود نہیں، جس کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں، وہ اس کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ وہ تو محروم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا وہ محروم نہیں، پھر بھی وہ مقبول ہے، وہ اپنی ماں کی، اپنے باپ کی قبر پہ جائے، قبر کی زیارت کرے، اللہ اس پر بھی مقبول حج و عمرے کا ثواب دے دے۔ آج ہم اپنی والدین کی قبروں کو پختہ کرنے پر زور دیتے ہیں کہ پختہ کر لی قبر، اس پر کتبہ لگا دیا، بہترین سنگ مرمر سے اس کو تعمیر کروا دیا، اب ہمارے سارے فریضے اتر گئے۔
میرے بھائی یہ فریضے تو اب شروع ہوتے ہیں. ساری زندگی جو ماں نے باپ نے جو مجھ پر محنت کی ہے، مجھ پر جو احسانات کیے ہیں، ان احسانات کے بدلہ چکانے کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ بڑھاپے میں قدم رکھتے ہیں، اور اس کا اعلیٰ درجہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایک چھوٹا سا نومولود بچہ، ایک چھوٹا سا ننھا منا بچہ ابھی اپنی توتلی زبان سے بولنا شروع کرتا ہے اور انسان اس کو مکتب میں مدرسے میں بھیجتا ہے اور جا کر وہاں وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک بچے کی بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے 3 شخصوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی مغفرت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے استاذ کی مغفرت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی والدین کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو آج اگر اپنے بچوں کو ہم نے قرآن سکھلا دیا تو وہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا. اگر ہم نے اس کو کوئی اور چیز سکھائی، کسی برے راستے کا انتخاب کر لیا، تو بجائے ثواب کے عذاب ہمارے سر میں پڑ جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی آج کی نشست میں یہ 2 پیغام آپ کے سامنے رکھتے جا رہا ہوں. رب رحمان سے یہ دعا اور التجا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدق کی دل سے ان دونوں پیغاموں پر عمل کرنے کی اور ساری زندگی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میری بات سے اگر کسی کو کوئی دل آزاری ہوئی ہو، کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو اس کے لیے بصدھا میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ کہنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق